ذرا تصور کیجئے مدینہ منورہ کی ایک بالکل پرسکون خاموش صبح۔ یہ الفاظ سننے میں تو بہت سادہ ہیں، لیکن ان کے اندر ایک پوری دنیا، ایک بہت ہی گہرا روحانی تجربہ چھپا ہوا ہے۔ آج ہم اسی تجربے کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں گے اور اس کے احساسات کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی خاموش صبح، صرف یہ جملہ ہی کافی ہے ہمیں اس مقدس شہر کے سکون میں لے جانے کے لیے۔ یہ صرف دن کا کوئی پہر نہیں، یہ ایک احساس کا آغاز ہے، ایک ایسی کیفیت جو سیدھا روح کو چھو لیتی ہے۔ تو اس صبح کے منظر میں آخر ایسا کیا خاص ہے؟ آئیے اس تصویر کے الگ الگ ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں مل کر اس تجربے کو اتنا یادگار بناتی ہیں۔ سب سے پہلے تو روشنی کو محسوس کیجیے۔ یہ سورج کی کوئی تیز چبھتی ہوئی کرنیں نہیں ہیں، بلکہ ایک نرم سنہری سی چادر ہے جو ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ روشنی اپنے اندر امید اور سکون کا احساس لیے ہوئے ہے، جیسے کوئی بہت کرم جوشی سے استقبال کر رہا ہو۔ اور اسی سنہری روشنی میں نظریں ایک ایسے مرکز پر جا کر ٹھہر جاتی ہیں جسے دیکھنے کے لیے کروڑوں دل بے قرار رہتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبز گنبد، یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ عقیدت، ٹھنڈک اور محبت کا مرکز ہے۔ اس کی موجودگی کے بغیر یہ منظر بالکل ادھورا ہے۔ اب ذرا آنکھیں بند کر کے سننے کی کوشش کریں۔ ہوا میں جھومتے ہوئے کھجور کے درختوں کی وہ ہلکی ہلکی سرسراہٹ، یہ اس خاموش صبح کی ایک قدرتی موسیقی ہے۔ یہ آواز اس پورے منظر میں جیسے جان ڈال دیتی ہے، اسے ایک زندہ، سانس لیتا ہوا لمحہ بنا دیتی ہے۔ اس بالکل مکمل ٹھہرے ہوئے منظر کے بیچ اب ایک مسافر قدم رکھتا ہے، اور جیسے ہی وہ آتا ہے یہ صرف ایک خوبصورت تصویر نہیں رہتی، بلکہ ایک جیتی جاگتی کہانی، ایک ذاتی سفر بن جاتی ہے۔ اس مسافر کی چال پر غور کریں، وہ بھاگ دوڑ نہیں رہا، دنیا کی کوئی جلدی اسے چھو بھی نہیں رہی۔ اس کا آہستہ چلنا صرف جسم کی حرکت نہیں، یہ اس کے دل کے سکون کا آئینہ ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اس لمحے میں اس مقدس مقام پر پوری طرح سے موجود ہے۔ تو باہر کا منظر تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن اصل سفر تو دل کی گہرائیوں میں ہو رہا ہے۔ آئیے اب اس مسافر کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں اور ان احساسات کو سمجھتے ہیں جو اس لمحے میں جنم لے رہے ہیں۔ اس کے دل میں کیا ہے؟ یہ صرف محبت نہیں ہے، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سمندر ہے، ایک ایسی گہری کہانی جس کی ہر لہر میں سکون ہے، رحمت ہے، اور درود کی وہ میٹھی سی گونج ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو گہرا احساس ہے نا، یہ تین خوبصورت چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایک تو سکون جو مدینہ کی فضا میں ہی شامل ہے، دوسری رحمت جو اس مقدس سرزمین کا تحفہ ہے، اور تیسری محبت جو اس پورے سفر کی روح ہے۔ جب یہ تینوں ملتے ہیں تو ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے شاید الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور ان سب احساسات کو طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ وہ ہے دل میں درود کی آواز۔ یہ کوئی ایسی آواز نہیں جسے کان سن سکے، نہیں، یہ تو روح کا نغمہ ہے، ایک ایسی دھڑکن جو ہر سانس کے ساتھ محبت کا اعلان کر رہی ہے۔ تو جب باہر کا یہ پرسکون منظر اور اندر کا یہ محبت بھرا احساس ایک ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ظاہر اور باطن کے، یعنی باہر اور اندر کے سارے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ نتیجہ ایک ایسا تجربہ ہے جو روح کو چھو لیتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جسے صرف آنکھیں نہیں دیکھتی، بلکہ روح دیکھتی اور محسوس کرتی ہے۔ یہ وہ نایاب لمحہ ہے جب انسان کی اپنی ذات کائنات کے ساتھ ایک مکمل ہم آہنگی میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں، ایسا منظر روح میں آخر جگاتا کیا ہے؟ اس کا جواب ہر ایک کے لیے الگ، ہر ایک کے لیے بہت ذاتی اور گہرا ہوتا ہے۔ کسی کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آخر میں یہ پورا تجربہ دو احساسات کے سنگم پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ ایک طرف گہرا سکون ہے اور دوسری طرف شدید جذبات، ایک طرف روح کو ٹھنڈک پہنچانے والی خاموشی اور دوسری طرف محبت اور عقیدت کی لہریں، اور شاید یہی تضاد اس تجربے کو ناقابل فراموش بنا دیتا ہے۔